حسین مولا حسین وہ قربانی ہے نبی کے شہزادے کی۔ آج اگر گھروں میں قرآن کی مسکراہٹ موجود ہے، دین کربلا کی ہے۔ اگر شریعت کی خوشبو ہماری نسلوں میں پائی جا رہی ہے، دین کربلا کی ہے۔ اگر ہماری ذریت آج مصطفیٰ جان رحمت کا نام لے رہی ہے، دین کربلا کی ہے۔ قرآن بھی انہی کی عطاؤں کا صدقہ، شریعت انہی کی عطاؤں کا صدقہ۔ اس لیے دلی تمنا یہی ہے کہ ہر دور میں آل رسول مصلح امامت پر ہو اور دنیا قیامت تک مقتدی بن کر رہے۔ امامت انہی کو زیبا دیتا ہے اور کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ امامت کے حقدار کل بھی وہی تھے، امامت کے حقدار آج بھی وہی ہے۔ یہ نبی کے لاڈلوں کی قربانیاں ہیں۔ خوش ہو رہے تھے کربلا سے، علی کے شہزادے نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ 71 کی گنتی اپنی انگلیوں پر گننے والے حسین نے بھائی عباس علم بردار کے بازو قلم ہوتے دیکھے۔ آخری وقت ہے اپنی گود میں مولا عباس کے سر کو رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں الہانہ انکسرہ ظہری، میرے بھائیا عباس میری کمر دوہری ہو گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، آپ جا رہے ہو، میرے لشکر کی علم برداری کون کرے گا؟ لاشیں امام عباس علم بردار کو اٹھا کر کے خیمے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ تمام تر قربانیاں اگر اسلامی تاریخ میں قربانیوں کی فہرست دیکھی جائے تو بدر کی بھی قربانی آتی ہے، احد کی بھی قربانی آتی ہے، خندق و تبوک کی بھی قربانیاں آتی ہے، لیکن جب ان تمام قربانیوں پر کربلا کا نام آتا ہے تو بدر کی قربانی پیچھے ہے، کربلا کی قربانی سر فہرست ہے، احد کی قربانی پیچھے ہے، کربلا کی قربانی آگے ہے، خندق و تبوک کی قربانیاں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، بدر کی قربانی، احد کی قربانی، خندق و تبوک کی قربانی اسلام پھیلانے کے لیے ہے۔ بہت زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے اس جملے میں۔ بدر و احد کی قربانیاں اسلام پھیلانے کے لیے ہے، کربلا کی قربانی اسلام بچانے کے لیے ہے۔ کربلا کی قربانی اسلام بچانے کے لیے ہے۔ پھیلانا اپنی جگہ پر فضیلت رکھتا ہے، لیکن بچانا اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھیلانے میں اگر کردار صحابہ نے نبھایا ہے، اگر بچایا نہ جاتا تو ساری چیزوں پر پانی پھر جاتا۔ اس لیے ہم سب سے زیادہ کربلا ذکر کرتے ہیں، کربلا والوں کا نام لیتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے اسلام میں اور شہادتیں ہوئی، تم امام حسین کا نام سب سے زیادہ کیوں لیتے ہو؟ 70 صحابہ احد میں ذبح کر دیے گئے، تم سب سے زیادہ نعرہ حسین کا لگاتے ہو۔ خندق و تبوک میں صحابہ شہید ہیں، اس کے بعد بھی نعرہ حسین کا لگتا ہے۔ میں نے کہا سنو، حسین کی وہ قربانی ہے جس میں احد کی آبرو بھی بچائی گئی، جس میں خندق و تبوک کی بھی آبرو بچائی گئی۔ 70 صحابہ کی قربانیوں کی آبرو کی لاج حسین کے شہادت نے رکھ لی، نہیں تو ساری چیزیں بیکار چلی جاتی۔ ایک حسین ابن علی کا سجدے میں گردن دینے نے صرف قربانیاں نہیں، نانا جان کے 63 سالہ زندگی کی آبرو رکھ لی، ان ایام تبلیغ کی آبرو رکھ لی، نانا جان کے دندان مبارک کے شہادت کی آبرو رکھ لی، نانا جان کے اوپر دشمنوں کی فوجیاں نانا نے برداشت کیا، حسین کی شہادت نے اس کی آبرو رکھ لی۔ یعنی تاریخ ہے اسلام میں اگر پچھلی تاریخ ہے دیکھو گے وہ دین پھیلانے کے لیے ہے، لیکن کربلا پر ہوئی قربانی یہ دین بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام تیری گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ نبی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لے گئی زینب، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لے گئی زینب۔ تو مصطفیٰ کے شہزادوں کا احسان
इस दीन पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और याद रखो, आम आदमी बेमकसद चीजें पाल सकता है। हम और आप जिसके जहन की उड़ान कमजोर हो वो बेमकसद चीजें पाल सकते हैं, लेकिन जो हकीमों का हकीम हो वो बेमकसद चीजों को गोद में नहीं रखता। बेमकसद परवरिश नहीं होती। नहीं, हमने औलादों को पाला, कल को बिगड़ गई, दुनिया कहेगी तरबियत में कमी रहे। क्यों? क्योंकि हम आगे पीछे नहीं देख पाते। मौजूदा देख करके हमने काम किया, जो निगाहों के सामने है उसी को देख करके हमने ट्रेन किया, लेकिन वो स्कीम फेल हो गई क्योंकि हमारी जहन सिर्फ हाल को देखने के काबिल है, न माजी देख सकती है न मुस्तकबिल देख सकती है। हुसैन ऐसी गोद में पले हैं जहां माजी हाल मुस्तकबिल सब रोशन है। हुसैन ऐसी गोद में पले हैं जहां माजी हाल मुस्तकबिल सब रोशन है। तो जब पालने वाले का जवाब नहीं तो पलने वाले का भी जवाब नहीं। अगर नबी ने सजदे को लंबा कर दिया इसलिए कि पुष्ट पर नबी का नवासा हुसैन बैठा था, तो हुसैन ने भी कयामत तक के लिए सर न उठाने की कसम खा ली, क्योंकि नाना के दीन की आबरू का सवाल था। सिलसिला चलता रहा। खेमे से एक शख्सियत को उठाया जा रहा है, खेमे से एक शख्सियत को उठाया जा रहा है। मैंने कहा यजीदियों की नजर तो यहां सबसे पहले पहुंचनी चाहिए थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद, अगर नस्ल हुसैन को खत्म करने का मामला था यजीदियों के स्कीम में, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत यजीदियों के नुक्ते नजर से जरूरी, इन्हें वहां पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन खेमे के अंदर रन में जाने से पहले इमाम आली मकाम ने अपने बेटे के सिरहाने बैठकर सर पर हाथ रख करके एक गुफ्तगू की। इरशाद फरमाया, बेटा सज्जाद, तुम्हें रन में नहीं जाना है, मेरा आखिरी सलाम तुम ही तो नाना के रोजे तक पहुंचाओगे। सज्जाद, तुम ही तो मेरी अमानतों के अमीर हो। सज्जाद, तुम ही से दुनिया में सादात की नस्ल चलेगी। ये बातें वो कर रहा है जिसके सामने 22,000 खड़ा है। ये बातें वो कर रहा है जिसके सामने 22,000 का लश्कर है। यहां 3 दिन से जायद के अरसे गुजर गए, न दाना गया न पानी। 71 लाशें उठाकर ला चुके हैं, उसके बाद इतने यकीन के साथ ये बातें कौन करेगा? नहीं, ये होना चाहिए, इमाम को कहना चाहिए, बेटा सज्जाद मैं जा रहा हूं, तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें गिरफ्तार करें कि कत्ल कर दें, मेरे जाने के बाद क्या क्या करें कुछ मालूम नहीं, जा रहा हूं बेटा, देखना खैरियत से, अगर बच जाना तो मदीना जा करके ये बातें कर लेना। नहीं, इमाम कह रहे हैं, सज्जाद तुम ही मेरा सलाम पहुंचाओगे, सज्जाद तुम ही मेरी नस्ल को आगे बढ़ाओगे, सज्जाद तुम ही मेरी अमानतों के अमीन हो। इन हरमे मोहतरम को बहिफाजत मदीना तुम ही ले जाओगे। यानी नबी के शहजादे ने रेते करबला पर ये बता दिया, यजीदियों जिसको चाहूंगा उसी की गर्दन कटेगी, जिसे बचा लूंगा 22,000 मिलकर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नजर नहीं लगा सकते। ये पावर दिखाया इमाम ने, ये अख्तियार का मुजाहिरा किया इमाम आली मकाम ने, और वाकई इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचकर आए। दुनिया ने देखा, जिसने पूरी जिंदगी कभी करबला के बाद लबों पर मुस्कुराहट न रखा हो,
پوری زندگی کربلا کے بعد روتے رہے. اسی لیے رونے والوں میں جہاں دو چار نبی لوگوں کے نام آتے ہیں دنیا میں سر فہرست حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب بیٹے یوسف کے گم ہو جانے کے بعد انہی میں نام سر فہرست آتا ہے حضرت امام زین العابدین کا. دنیا میں رونے والوں میں سب سے نمایاں نام حضرت امام زین العابدین کا ہے. کسی نے پوچھا تھا امام اس قدر آنسو کیوں بہاتے ہو؟ ارشاد فرمایا تھا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا. قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. روتے روتے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی ایک یوسف کے گم ہونے کی وجہ سے. میرے سامنے تو 72 یوسف کو گم کے گردن کو کاٹ کر میرے سامنے شہادت کے راستے انہیں اس دنیا سے نکالا گیا. شہادت کا جام انہوں نے پیا، ان کی نعشوں کے ساتھ یزیدیوں نے بے حرمتی کی. میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ تو آج بھی اگر یاد حسین میں آنکھیں چھلک جاتی ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں، زین العابدین کی سنت ہے. اور آگے بڑھو گے تو مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. میرے آقا نے خود واقعے کربلا پہ آنسو بہائے ہیں، میرے نبی نے خود آنسو بہائے ہیں، سیدہ نے خود آنسو بہائے ہیں، مولا علی فاتح خیبر نے خود آنسو بہائے ہیں. وقت گزرتا رہا، ایک لمبی فہرست ہے ان سادات کے قربانیوں کی، لیکن میں جس جگہ سے اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا، تقریر ابھی یہاں سے شروع ہونے والی ہے. جہاں سے آپ کو لے چلنا چاہ رہا ہوں، نبی کے شہزادوں کا دور دکھانا چاہتا ہوں. دنیا نے ہر دور میں ان تاریخوں پر پردہ ڈالنے کی ناپاک سازش ہوتی. کسی بھی خانقاہ کا ہے جھنڈا اٹھا کر کے میرا خانقاہ زندہ باد، میرا خانقاہ زندہ باد. آل رسول پر پردہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی. حضرت امام شافعی کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ایمان سے خارج کہا جانے لگا. تو کہا او مجھے پیمان کہنے والوں، اگر اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر تم کہتے ہو تو محبت نہیں چھوٹ سکتی ہے، تم زندگی بھر بکتے رہو. امام شافعی ان لاڈلوں سے محبت کرتا رہے گا، مصطفیٰ کے شہزادوں سے الفت و پیار کرتا رہے گا. دور گزرتا رہا. اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیں، جانا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے. جانے میں اور بھیجے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جانا اپنی طبیعت سے ہوتا ہے اور جس کو بھیجا جاتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو بھیجا جاتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جب بغداد پر فتنے ورود پر پہنچے، خدا کی ذات تک کے منکرین پیدا ہونے لگے، تو پھر جیلان کے مٹی پر سانسیں لینے والی اس مقدس ذات جو حضرت ابو صالح کا جگر کا ٹکڑا ہو، ام الخیر حضرت فاطمہ کا لگتے جگر ہو، حضرت عبداللہ سومئی کے آنکھوں کا تارا ہو، یعنی غوث جیلانی شہنشاہ بغداد، غوث اعظم کی مقدس ذات کا چنا ہوا بغداد کے لیے. تقریباً 22 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر کیا اور بغداد کی مٹی پر پہنچ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا وہ غلغلہ جہاں ضرورت پڑی کرامتوں سے کام لیا. کیونکہ کرامت اپنوں کے لیے نہیں بیگانوں کے لیے ہوتی ہے. ان کی سرکوبی کے لیے ولی اپنے پاور کا اظہار کرتا ہے. غوث اعظم نے اپنے پاور کا اظہار کیا. عیسائیت کے عقیدے رکھنے والوں کو دندہ شکن جواب دیا، یہودیت پر عمل کرنے والوں کو دندہ شکن جواب دیا، اور ایسے جو ہے ناستک لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، بولتے دنیا اپنے آپ آ گئی ہے، ان دہریوں کو بھی دندہ شکن جواب حضور غوث اعظم کی مقدس ذات نے دیا. اور بغداد کے دولہا جب وہاں سے کام کر کے چلنے لگے
تو وہاں کی مٹی سے لے کر کے دربار مصطفیٰ تک کا اشارہ ملیا کہ عبد القادر اب یہی پوری زندگی رہو گے، کبھی جا نہیں سکتے، یہی رہو گے، کبھی جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورتیں کبھی بھی پڑ سکتی ہے، یہاں رہنے سے اس زمین کی آبرو بھی بچی رہے گی اور قوم کا عقیدہ بھی بچا رہے گا۔ تو بغداد کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا گیا وہ غوث اعظم جیلانی کی مقدس ذات ہے، سرکار غوث اعظم کی مقدس ذات۔ بغداد کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا کہ ایک نگاہ مجمع پہ ڈال دے 70,000 پہ، تو 70,000 کو بھی مولا ولایت عطا کر دے۔ جس نے 2 رکعت نفل میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر ڈالا ہو، یہ سلسلہ 40 سال تک چلا ہو، وہ غوث اعظم کی مقدس ذات جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو، وہ غوث اعظم کی مقدس ذات جنہوں نے ایک قدم پر کھڑے ہو کر کے 6,666 آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا۔ ذمہ داریاں ایسے نہیں ملا کرتی ہیں، ذمہ دار بنو تب ذمہ داریاں ملا کرتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں نبھائی اور نبی کے اس شہزادے نے قبر تک سے مردوں کو کھڑا کر کے بتا دیا، مصطفیٰ کے شہزادوں سے آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو زندگیاں دفن ہو جائے گی۔ ولی کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آتے نہیں ہے، بھیجے جاتے ہیں۔ تو جو بھیجتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انگلی غوث پر اٹھے گی، جواب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دے گی۔ بھیجا جانا اور ہے، اپنی طبیعت سے آنا اور ہے۔ دور گزرتا رہا، اس مقدس ہستی سے نکلنے والے مقدس شہزادوں نے دنیا میں جو انقلابی کارنامے انجام دیے، ان میں ایک نمایاں کارنامہ میں آپ کو بتاؤں۔ نمایاں کارنامہ، غوث اعظم سرکار کے دامن کرم سے خوشبوئیں لینے والے جو نکل کر دنیا کے اطراف و جوانب میں پھیلے، دور سلطان صلاح الدین ایوبی کا آیا۔ دور سلطان صلاح الدین ایوبی کا آیا۔ بیت المقدس پر قبضہ یہودیوں کا تھا، فلسطین کی آزادی کا مسئلہ آ گیا، جس کا خواب کبھی نور الدین جنگی نے دیکھا تھا، جس بیت المقدس کو دور فاروقی میں آزاد کروایا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی مقدس ذات کھڑی تھی، ان جرنیلوں میں حضرت خالد ابن الولید کی مقدس ذات کھڑی تھی، حضرت شرحبیل ابن حسنہ، حضرت کاکا حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عمر ابن سعد جیسی ہستیاں ان جرنیلوں کرنیلوں میں، ان مقدس صفوں میں کھڑی ہوئی تھی، اور صحابہ کا نعرہ گونج رہا تھا، کیونکہ اللہ کا وہ مقدس گھر قبلہ اول آزاد ہو چکا تھا، آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دور گزرتا گیا، پھر سے یہودیوں کا قبضہ ہوا، اب پھر سے وہی معاملہ بنا کہ اس کو آزاد کیسے کرایا جائے۔ سلطان نور الدین جنگی علیہ الرحمہ نے بڑی کوششیں کی، منبر تک بنوا کر کے قسم کھا لی کہ اس منبر کو بیت المقدس میں رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا خطبہ پڑھا جائے گا، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کیا۔ حضرت نور الدین جنگی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، دور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا آیا۔ انہوں نے تربت نور الدین جنگی پر کھڑے ہو کر کے یہ قسم کھائی کہ بیت المقدس کو یہ غلام آزاد کروا کے چھوڑے گا، استاد فکر نہ کریے۔ قسم کھا لی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی ظالموں نے حاجیوں کے قافلے کو گرفتار کر لیا، ایک درخت سے حجاج کو باندھ دیا اور ان کے بدن پر کوڑے لگانے لگے، اور کیا کہا؟ بلاؤ اپنے نبی کو مدد کے لیے، اپنے نبی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ حاجی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، درختوں میں باندھ کر کے انہیں سزائیں دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر شدہ پہنچ گئی۔
सुल्तान ने खड़े होकर के इस धरती पर कसम खाया था और कहा था, मेरे मालिक मेरी जिंदगियां इतनी और वसी कर दे, मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरे नबी के गुस्ताख को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दूं। कसम खा ली और कहा, सलाहुद्दीन पर आराम हराम है जब तक मैं उस गुस्ताखे रसूल की गर्दन तक न पहुंच जाऊं। चलते रहे, 3 साल से जायद का अरसा लग गया ताकत जुटाने में, क्योंकि रूमियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। 4-4, 6-6 लाख का मामला था उनके सामने। लश्कर सिपाह सारे मौजूद थे, हथियार मौजूद थे। सुल्तान को ताकत जुटाने में 3 साल से जायद का अरसा लग गया। तारीख बताती है 3 साल तक सुल्तान ने अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई। 3 साल तक अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई। जब नींद का गलबा होता, खेमे की लकड़ी से थोड़ी सी टेक लगाते, कुछ देर के लिए आंखें बंद होती, झिझक कर फिर खड़े हो जाते। सलाहुद्दीन तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा जमीन पर घूम रहा है। तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा जमीन पर घूम रहा है। चलते चलते वो वक्त आया, मौला ने फतेह अता फरमाई। रोमियों के लश्कर को ताख्तो ताराज किया गया, इस्लामी परचम बुलंद किया गया। तकरीबन 11 या 12 लोग गिरफ्तार होकर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाए गए। एक एक को बुलाया, कहा सामने लेकर आओ। लेकर आए, उसका चेहरा देखा, कहा इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे को लाओ, लाए, चेहरा देखा, कहा इसे भी छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। चेहरा पहचान रहे थे। जब उस रूमी खन्नास जो कि उस लश्कर का सिपाह सालार था, जब सामने आया, फौरन गिरीबान पकड़कर जमीन पर उठाकर पटक दिया और दोनों घुटने रख करके उसके सीने पर बैठ गए और कहा, तू कहता था बुला अपने नबी को मदद के लिए, नबी ने अपना एक कुत्ता भेज दिया है, अपने दर का एक नौकर भेज दिया है। अब बचा ले अपने आप को, अगर बचाना चाहता है उसकी बोटियां करके चील कौवों को खिला करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया था, खबरदार अगर किसी ने मदीने वाले की शान में जबान दराजी की तो राख लगा करके कुत्ती से जबानें खींच ली जाएगी। ये उम्मत यतीम नहीं है, गुनहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। गुनहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और गुस्ताखे ज़माना सुन लो कान खोल करके, ये मुस्तफा के भोली भेड़ियों की एक तादाद है। हम कलमा पढ़ते ही इसीलिए है कि जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। हमने कलमा ऐसे ही नहीं अपनाया है। इस कलमे का सिर्फ रवानगी, इस कलमे की रवानगी सिर्फ ज़बान पर नहीं है, इस कलमे की रवानगी सिर्फ आवाज पर नहीं है, बल्कि जिस्म के एक एक रोंगटे पर इस कलमे का जुनून बसा हुआ है। हमारे खून का आखिरी कतरा भी मुस्तफा से वफा की गवाहियां देता रहेगा और दुनिया को बताता रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे को पासमा मिल गए बुतखानों से, ऐलान किया पूरी रियासत में। और फिर वो फौजें हमायूं आगे बढ़ी। मैं बताना चाहूंगा मुस्तफा के लाडलों का एहसान कहां कहां है, ये कड़ी याद रखिएगा। चलते रहे, बैतुल मक़दिस को मौला ने फतेह अता कर दी, आजादी नसीब कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आज तक सुल्तान ने अपने बदन पर नया कपड़ा इसलिए नहीं डाला था, कसम खा के रखा था
عید اسی وقت مناؤ گا جب اللہ کا یہ مقدس گھر قبلہ اول آزاد ہو جائے گا. اسی وقت بدن پہ نیا لباس آئے گا. آج بیت المقدس کو آزادی مل گئی. سلطان نے زندگی میں پہلی بار نیا کپڑا اپنے بدن پہ ڈالا ہے. جبہ زیب تن کیا اور امامہ سر مبارک پر سجایا. امت کے مشہور قرائے اعظام کو بلایا گیا. اچھی آوازوں کے مالکان کا انتخاب کیا گیا. بیت المقدس کے اوپر چہار جانب کنگروں پر 100-150 کی تعداد سے زائد اچھی آواز کے مالکان کو کھڑا کیا گیا اور سلطان نے حکم دیا اب اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے. بیت المقدس کے چہار جانب کنگروں سے اذان کی جو آواز اٹھی ہے وہ لاہوتی کلمات اٹھ رہے تھے. عرش اعظم کے عرش نصیب فرشتے بھی جھک جھک کر سلام پیش کر رہے تھے. میرے مالک تو نے انہیں ایسے نہیں پیدا کیا ہے. جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. یہ وفا کے وہ پجاری ہیں کہ یہ اپنے خون کو نچوڑ سکتے ہیں. تیرے مصطفیٰ کی ذات سے کبھی غداری نہیں کر سکتے ہیں. دور دیکھا دنیا نے. اب یہ سارا صحرا کہاں جاتا ہے؟ سنو, یہاں تک تاریخ بیان کی جاتی ہے. اس کے آگے کی کڑی چھوڑی جاتی ہے. اس کے آگے کی کڑی چھوڑی جاتی ہے. بیت المقدس فتح ہو گیا. اسلامی پرچم لہرایا گیا. سلطان نے خطبہ پڑھوا دیا. ایک ہفتہ تو صرف بیت المقدس کی صفائی میں لگا. اتنو گلاب سے دھلا گیا پوری بیت المقدس کو. اتنو گلاب سے دھلا گیا. ہر ایک کنگرے کی صفائی کی گئی اور اس کے بعد نیا امامہ پہن کر سلطان آج اپنے جرنیلوں کے ساتھ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم دعا کریں اپنے آقا اپنے مرشد کے چوکھٹ پر بھکاری بن کر کہ ایش عثمان ہارونی کے لاڈلے بیٹے, ہم گنہگاروں کی ٹوٹی زبانوں کی ٹوٹی صداؤں کی لاج رکھ لیں. پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام بھیج دے. بیت المقدس کی اینٹیں آواز دے رہی ہیں. وہاں ننھے بچوں کی قربانی آواز دے رہی ہیں. وہاں بیواؤں کے سروں سے چھینے روپٹوں کی صدائیں گونج رہی ہیں. وہاں کے ایک ایک صف مظلوموں کے آہوں چیخوں سے امت کو صدا دے رہے ہیں. کہاں گئے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گئے فاروق اعظم؟ کہاں گئے اس امت کے ہیرو جنہوں نے پوری امت کی فکر کر کے مظلوموں کے سروں پر دست شفقت رکھ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ باطل کان کھول کر کے سن لے, کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کسی بھی کونے پر رہتا ہو, جب بات رشتے پر آئے گی تو ہم سب محمدی ہیں. ہم سب محمدی ہیں. صدیقی بعد میں ہے, پٹھان بعد میں ہے, شیخ بعد میں ہے, انصاری بعد میں ہے, فقیر بعد میں ہے, کسی بھی نسل کے بعد میں ہے. ہمارا پہلا رشتہ محمدی سے شروع ہوتا ہے. کل بھی مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم بھائی بھائی تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہاں تک تاریخ بیان کی جاتی ہے. اس کے آگے کی تاریخ سنیں. بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا. یہ فتح کا پاور آیا کہاں سے؟ غور کیجئے گا, فتح کا پاور آیا کہاں سے؟ اتنی تیزی کے ساتھ سلطان کے لشکریوں نے کام کیسے کر لیا؟ تو سنو, نبی کے لاڈلے بیٹے, بغداد کے دولہا, غوث اعظم کے شاگرد تقریباً 30,000 کی تعداد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لشکر میں موجود تھے. نبی کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کے شاگرد اور خلفاء میں 30,000 کی تعداد میں غلام غوث سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں موجود تھے. اور خود سلطان نکلنے سے پہلے
بغداد کے دولہا کے حضور دہائی دے چکا ہے کہ بغداد کے دولہا لاج رکھیے گا غلام جا رہا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود مشرباً قادری تھے، غوث اعظم کے مریدوں میں تھے، انہوں نے لو لگائی، بغداد کے دولہا نے، نبی کے بیٹے نے نگاہ عنایت اٹھا دی، مولا نے کبر اول کو آزادی عطا کر دی۔ آج اگر یہ باتیں میسج میں آتی ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، امام حرم نے فلسطینیوں کے لیے دعا کی، لکھا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حرم نے کعبہ میں فلسطین مظلوموں کے لیے دعا کی، مسجد نبوی میں امام حرم نے دعا کی۔ میں نے کہا پتھر مارو ان دعا مانگنے والوں کو، پتھر مارو ان دعا مانگنے والوں کو۔ یہ ذلیل منافقوں کی حرکتیں امت میں اب نہیں چلنے والی، تمہارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، کعبہ کی کمائی سے اپنی نسلوں کو پالنے والوں، تمہاری غیرتیں اس قدر مر گئی ہیں، جہاں تلواروں کی ضرورت تھی تم نے دعاؤں سے کام لینا چاہا، جہاں تلواروں کی ضرورتیں تھی تم نے دعاؤں سے کام لینا چاہا۔ اگر دعاؤں سے یزیدی فتنے ہٹ جاتے تو امت میں حسین جیسا اثردار دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا، امت میں اثردار دعا حسین سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ہر وقت دعاؤں سے کام نہیں چلتا تھا، کبھی دعائیں کام آتی ہیں اور کبھی ہتھیار کام کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا جہاد کا اعلان کرتا، اپنی نسلوں کو حاجیوں کے پیسوں سے پالنے والوں، زمزم کے پانی بیچ کر اپنی نسلوں کو پرورش دینے والوں، تمہاری یہ ذلیل حرکتیں جو امریکہ تمہاری گود میں بیٹھ کر کے تمہیں غلام بنائے ہوئے ہیں، تم صرف دعاؤں سے کام لینا چاہتے ہو، دنیا میں سوشل میڈیا پہ خبر بھیجواتے ہو کہ ہم نے دعا مانگی ہے، رو رو کر کے بچوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ میں نے کہا اگر ان دعاؤں سے دشمنوں کے توپوں میں کیڑے پڑ جائے تو بتا دینا، ان دعاؤں سے دشمنوں کے توپوں میں کیڑے پڑ جائے تو بتا دینا۔ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے اپنی غیرت ایمانی کا سہارا لیتے ہوئے مصطفیٰ کے در دولت پر تم وہی قریب میں رہتے ہو، مدینے والے کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے میرے آقا کرم کر دیجئے غلام چلتا ہے، کرم کی نگاہ اٹھاؤ میرے آقا غلام چلتا ہے۔ اور یہ حق کی آواز کے لیے لبیک کہنا یہ کسی دنیا دار کا نہیں، نبی کے لاڈلے بیٹے حسین کی سنت ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ذلیل ہو گئے، لبیک یا رسول 57 سے زائد ممالک انگلیوں پر گنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان ذلیل ہو گئے، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اپنے تن کی فکر رہی، سونے کی کاروں میں سفر کر کے سوشل میڈیا پر فوٹو ڈال دیا، کہاں جا رہا ہے؟ پرنس ہے، شہزادہ ہے، شکار کرنے جا رہا ہے، اس کے پیچھے 500 سپاہیوں کا لشکر سیکورٹی میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے شہزادے کی اتنی قیمت ہے کہ وہ جنگل شکار کرنے کے لیے اپنی ذلیل طبیعت کو سکون دینے کے لیے نکلے تو 500 سپاہیوں کی سیکورٹی ضروری ہے، کیا فلسطین کے ماؤں کے گود میں تڑپتے بچوں کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ تم نے یہ کیسی حرکتیں کر دی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے چوکھٹ پر تم نے اگر دعائیں مانگی ہوتی، لیکن تم نے تو بہت پہلے دعاؤں کا دروازہ بند کر رکھا ہے، اب جھوٹے منہ سے دعائیں کر کے تم اپنی حرکتیں بتانا چاہتے ہو کہ ہم بھی وفاداروں میں ہیں۔ نانا، غداروں میں تمہارا نام کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اگر دنیا کے مسلمان
اگر ایکتا کی پہچان دیتے تو حج پر بینڈ لگا کر کے ان ذلیلوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتے کہ اب یاد ترا کعبہ کے طواف کا نہیں، فلسطین کی حفاظت کا ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ ہر وقت حرم کا طواف ضروری نہیں ہے صاحب. دنیا تماشا دیکھتی رہی. یہ تو مصطفیٰ کے لالوں کا صدقہ ہے جو آبرو بچی ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی مصطفیٰ کے شہزادے کا سہارا لے کر کے بیت المقدس کے اوپر فتح کا پرچم لہرا کر کے بتا دیا. لیکن وقت گزرا، پھر ان ذلیلوں کے ہاتھ بیت المقدس آیا. فتنے اٹھے، وہ لمبی تاریخ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا گوشہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب یہودیوں کو فتح مل گئی، اس کے جرنیل نے جا کر سلطان صلاح الدین کی قبر پر حاضری دی اور سلطان کی قبر کو پیر سے ٹھوکر لگائی. سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو پیر سے ٹھوکر لگائی اور کہا صلاح الدین ہم پھر آ گئے. میں نے کہا تھا صلاح الدین تیرے بعد کوئی ماں صلاح الدین نہیں پیدا کر پائے گی. ہمارے بعد تو ہم جیسے آتے رہیں گے، لیکن تیرے بعد دنیا صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے کو ترس جائے گی. آج ہم پھر آ گئے. آزاد کروانا ہے، آزاد کروا لے. آج ان زندہ مسلمانوں سے روح صلاح الدین ایوبی سوال کر رہی ہے. کہاں گئے اپنی غیرتیں لے کر کے لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ مصطفیٰ کے شہزادوں وقت گزرتا رہا. پھر اس موڑ پہ ایک سوال اٹھا، بھارت کے اینٹوں کی آبرو کون بچائے گا؟ ایک سوال اٹھا. جس وطن سے وفا کی خوشبو میرے نبی کو بہت پہلے مل چکی تھی، یہی ہندوستان کی مٹی ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کو وفا کی خوشبو مل چکی تھی. میرے نبی نے کہا تھا ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے آقا نے، ویسے تو آل رسول اپنی طبیعت سے آئے آتے رہیں گے، لیکن آنے میں اور بھیجنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مختار خود ذمہ داری لے کر بھیج رہا ہے. مختار خود ذمہ داری لے کر بھیج رہا ہے. ہندوستان کے چپے چپے پر کہیں سے ایمان کی شعائیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی. سفر تو اور لوگوں کا ہوا، لیکن اپنے خطے گلی کوچوں تک محدود ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن اتنے میں تو کام نہیں چلنے والا. ہندوستان کی مٹی پر جس کا خواب کبھی دیکھا گیا ہو، صحابہ مصروف تھے، یہاں تک پہنچ نہیں پائے، لیکن ذکر اس وطن کا ہو چکا ہے ان کے مجمع میں. یہ تمنائیں تھی کہ کاش وقت ملے تو اس مٹی پر بھی قدم رکھا جائے. بغرض تجارت کچھ صحابہ کی ہندوستان کی مٹی پر آمد کا معاملہ ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے. لیکن اس مٹی کی آبرو کو کون بچائے گا صاحب؟ جس مٹی پر ابو البشر کی آمد ہو چکی ہو، حضرت آدم کی آمد. بھائی اور مٹی والوں نے اگر نبی کا قدم پایا ہے تو ہم بھارت والے بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے نبی کا قدم پایا ہے. حضرت آدم کی ذات اس مٹی پر تشریف لائی. حضرت آدم کے وفاؤں سے سینچا ہوا یہ چمن وقت گزرتے حالات بدلتے رہے اور آہستہ آہستہ ان تبلیغ و ارشاد کو فراموش کر دیا گیا. ضرورت تھی، ہندوستان کی مٹی کے ذروں سے آواز آ رہی تھی، کون اس وطن کی آبرو بچائے گا؟ کون ہے جو ایمان کا خزانہ تقسیم کرے گا؟ تو سنو، روحیں تو اور بھی تھی صاحب، لیکن انتخاب مصطفیٰ کے بیٹے کا ہوا. اس ہندوستان کی مٹی کے لیے انتخاب مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے کا ہوا. میرے آقا کریم سرکار سلطان الہند غریب نواز کی مقدس خواب میں تشریف لائے
اور ارشاد فرمایا معین الدین تجھے ہندوستان میں اجمیر معلیٰ کی زمین پر ہندوستان کی ذمہ داری دی جاتی ہے، وہاں کی شہنشاہیت عطا کی جاتی ہے۔ عطائے رسول فی ہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری المعروف غریب نواز کی مقدس ہستی کو اگر کسی نے بھیجا ہے تو وہ کوئی دنیا دار نہیں، رب کا محبوب ہے، نبیوں کا تاجدار ہے۔ میرے آقا نے حکم دیا تمہیں ہندوستان کی زمین پر جانا ہے۔ غریب نواز سرکار کی مقدس ذات چلی۔ بہت خوش نصیب ہو خدام، بہت خوش نصیب ہو اس جوان میں پڑوس میں رہنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں کہ تمہیں کسی اور کا نہیں، نبی کے بیٹے کا پڑوس نصیب ہے، نبی کے بیٹے کا پڑوس نصیب ہے۔ اور یاد رکھو چیزیں نسبتوں سے عظیم ہوتی ہیں، چیزیں نسبتوں سے عظیم ہوتی ہیں۔ حقیر شے کو اگر عظیم سے نسبت مل جائے تو حقیر بھی عظیم بن جاتی ہے۔ جیسے آپ نے 6-7 میٹر کپڑا لیا، کرتا پاجامہ رکھوا دیا، ٹیلر نے کہا کہ بھائی اتنا کپڑا بچ رہا ہے، اس کو لیتے جائیے، ہم کیا رکھیں گے تو بےمانی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ہم کیا لے جائیں گے، ایسا کرو اس کا قرآن کا جزدان بنا دو۔ جزدان بنا دیا گیا، اسی کپڑے کا کرتا پاجامہ بنا دیا گیا۔ آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا، جزدان کو لا کر کے قرآن عظیم اس کے اندر رکھ کر کے لپیٹ کر رکھ دیا۔ صبح کو بیدار ہوئے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اٹھا کر کے اس کپڑے کو چوم لیا۔ میں نے کہا کپڑا ہی چومنے کا اگر شوق ہے تو اس سے زیادہ تمہارا کرتا پاجامہ ہے، اس کو چوم لیتے۔ یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسے چومنے سے بہتر ہے کہ 5.5 میٹر کپڑا چوم لیتے جس کا کرتا پاجامہ بنا ہے۔ تو کہا کہ مولانا وہ کرتا پاجامہ میرے بدن پہ آیا ہے، میری کوئی اپنی قیمت نہیں ہے، یہ کپڑا قرآن کے اوپر آ چکا ہے، نسبت سے یہ بھی ممتاز ہو چکا۔ اب تک کپڑے کی دکان میں، ٹیلر کی دکان میں جب تک تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اب قرآن کے اوپر لپٹنے کی بنیاد پر مومنین کے ہونٹوں کے لیے یہ بوسہ گاہ بن چکا ہے، یہ چومنے کا مقام پا چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑے کو نہیں چوم رہے ہیں، نسبت قرآن کو چوم رہے ہیں۔ اس لیے ہم اگر حقیر صحیح، ہم کمزور صحیح، ہماری اپنی کوئی اپنے وجود میں اوقات نہیں ہے، لیکن پڑوس ملا ہے مصطفیٰ کے شہزادے کا، پڑوس ملا ہے غوث اعظم کے دلارے کا۔ 5 مہینہ 4 دن 5 مہینہ 4 دن سرکار غریب نواز نے غوث اعظم کی زندگی میں خدمت کا موقع پایا ہے۔ ہاں 5 مہینہ 4 دن غوث اعظم جب باحیات تھے، حیات ظاہری میں تھے، آپ کے کاشانے پر موجود رہ کر کے سارے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور غوث اعظم سرکار نے مصطفیٰ جان رحمت کے حکم کے مطابق معین الدین اجمیری کو دوسرا حکم دے کر کے پھر ہندوستان کا انتخاب کیا۔ تو پہلا حکم مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، دوسرا حکم غوث اعظم سرکار کا ہے، اور اس کے بعد بھی ابھی کامل و اکمل ہونا تھا۔ یہ تو قصبہ ہارون کی مٹیوں پر سانسیں لینے والی وہ عظیم ذات حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی نسبت ملی، جس کے دلارے بننے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی۔ آپ نے ایسے مراتب کو طے کرایا۔ ایک دن کہا معین الدین نیچے دیکھو، دیکھا کہا کیا ہوا، کچھ نظر آیا؟ کہا سرکار زمین کے نیچے تک دیکھ رہا ہوں۔ اوپر دیکھو، کہا آسمان کے اوپر بھی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ کہا معین الدین ابھی لگے رہو، بہت کمی ہے، لگے رہو۔ لگے رہے عبادات و ریاضات، خواجہ عثمان ہارونی کے زیر سایہ پرورش ہوتی رہی۔
ایک دن بلایا اور کہا اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. نیچے دیکھا, کہا ساتوں طبق زمین نظر آ رہی. اوپر دیکھا, کہا لوح محفوظ تک دکھ رہا ہے. کہا اور عبادت کرو. عبادت کی پھر بلایا, دونوں انگلیاں آنکھوں کے سامنے کر دی. کہا اب بتاؤ کیا دکھ رہا ہے. کہا سرکار یہیں سے مکہ بھی دیکھ رہا ہوں, مدینہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو جن نگاہوں کو مصطفیٰ کے نگاہوں کی پرواز کا صدقہ مل چکا ہو, جن نگاہوں کو علم غیب مصطفیٰ کا فیضان نصیب ہو چکا ہو, اس عظیم ہستی کا نام سلطان الہند غریب نواز ہے. اسی لیے ایک جملہ دینا چاہوں گا, 5 سالہ کرسیوں کی حکومت سے آج تک اگر کلمہ پڑھنے والا خوف نہیں کھایا تو وجہ کچھ اور نہیں تھی. وجہ تھی ہم بادشاہ کے چھتر سائے میں پل رہے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کرسیاں بدلتی رہے گی, کرسی والے بدلتے رہیں گے. معین الدین جہاں بیٹھ گیا ہزاروں سال سے وہی جمع بیٹھا ہے, اور صبح قیامت تک یہ بغداد کے مسافر کا وہ عظیم لاڈلا خواجہ عثمان ہارونی کا دلارا مصطفیٰ کے عطاؤں کا صدقہ لے کر آنے والا غریب نواز کی مقدس ذات جہاں بیٹھ گئی. حکومتیں کہاں گئی راج پتھورا کی, کہاں گئی راج پتھورا کی حکومتیں. پرتھوی راج چوہان معلوم ہے 50 راجاؤں کی طاقت رکھتا تھا, 50 راجاؤں کی طاقت. ان مٹیوں کو تو صاحب ذرے ذرے کو غریب نواز کے کھڑاؤں سے نسبت حاصل ہے. کہاں کہاں چلے ہوں گے میرے آقا, کن کن گلیوں سے گزرے ہوں گے میرے سرکار. حضرت امام مالک کا وہ عشق ملاحظہ ہو, مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے, ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو امام مالک نے لپک کر چوم لیا. کسی نے پیچھے سے کہا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں, ان ٹوٹی ہوئی بوسیدہ دیواروں کو کیوں چوم رہے ہیں. کہا یارا میں اینٹیں نہیں چوم رہا ہوں, دیواروں کو نہیں چوم رہا ہوں, یہ پرانی اینٹیں پتہ دے رہی ہیں. انہوں نے دور دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کا, انہوں نے دور پایا ہے سرکار دو عالم کا. ہو سکتا ہے میرے آقا ادھر سے گزرے ہوں, آپ کے دامن کی مبارک ہوائیں ان اینٹوں کو لگ گئی ہوں, تو امام مالک اینٹوں کو نہیں نسبت سرکار کو چوم رہا ہے, نسبت سرکار کو چوم رہا ہے. اگر اجمیر معلیٰ کے اس جنت نشان زمین مقدسہ پر اگر ایک ایک چیز کو ہم تبرک سمجھ کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں, کلیجے سے لگاتے ہیں, تو وجہ یہ نہیں کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں, وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں عشق ہے غریب نواز سے. اس لیے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے, ان سے بھی محبت ہے. ہم تو نسبتوں والے ہیں صاحب, نسبتوں والے ہیں. جو نسبتوں کا انکار کرتے وہ بھی کعبہ جا کر پتھر چوم لیتے ہیں, جو نسبتوں کا انکار کرتے وہ بھی کعبہ جا کر پتھر چوم لیتے ہیں. میں نے کہا اسلام تو پتھروں کو مٹانے کے لیے آیا, 360 پتھروں کو کعبہ کے اندر سے نکالنے کے لیے آیا. تمہیں ان پتھروں کے چومنے کی بیماری کب سے ہو گئی؟ کہا یہ سوال آج نیا نہیں ہے, ہو چکا ہے. ہم نے کہا کب ہوا بھائی یہ سوال؟ کہا ہو چکا ہے. حضرت فاروق اعظم طواف کعبہ کر رہے تھے, حجر اسود کے سامنے پہنچے, ہاتھ ہٹا لیا, کہا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, پتھر اپنے وجود میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا. یہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ لپٹ گئے اور چومنے لگے. کیا کروں تجھے میرے سرکار نے چوما ہے, کیا کروں تجھے میرے سرکار نے چوما ہے. تو اگر حجر اسود کو امت آج تک چوم رہی ہے, 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک امت اگر چوم رہی ہے, فقط صرف ایک نسبت کی بنیاد پر
کہ نبی نے حجر اسود کو کبھی چوما تھا، کبھی نبی نے حجر اسود کو چوما تھا، اس ایک نسبت کی بنیاد پر امت آج تک چوم رہی ہے۔ ارے اگر پتھر کو لب مصطفیٰ لگ جائے تو امت اسے قیامت تک چومتی رہے۔ غریب نواز کے رگوں میں تو مصطفیٰ کا خون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب لب لگنے سے پتھر قیمتی ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے وجود کا خون اقدس جن غریب نواز کے رگوں میں گردش کرے، کیا غریب نواز کا وجود قیمتی نہیں ہوگا؟ دنیا اعتراض کرتی رہی چادر گاگر پر، دنیا اعتراض کرتی رہی مزارات پر، گنبد و مینار پر، لیکن اعتراض کرنے والے مر گئے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ میرے غریب نواز کا دھولا گنبد آج بھی مسکرا رہا ہے، صبح قیامت تک مسکراتا رہے گا۔ اور ہند کی زمین پر چلنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت نظر نہیں لگا سکتی ہے، کیونکہ ولی کی بادشاہت ایک وقت کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ غور کریں، یہ نہیں کہ جاؤ 3-4 سال کی بادشاہت ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا پھر دوسرا بادشاہ بتاؤ، ہندوستان کا دوسرا بادشاہ بتاؤ۔ بھائی ایک بادشاہ جب آئے گا تب نہ پہلے کی بادشاہت جائے گی۔ جب ہندوستان میں ابھی تک کوئی بادشاہ آیا ہی نہیں تو بادشاہت جائے گی کیسے؟ اور نبی نے بادشاہت جانے کے لیے دی ہی نہیں، نبی نے بادشاہت جانے کے لیے نہیں دی۔ اگر 10 صحابہ کو مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تو وہ چند سالوں کے لیے نہیں، پوری حیات کے لیے۔ اگر بشارت 10 صحابہ کو جنت کی دی تو پوری حیات کے لیے۔ ایسے ہی اگر بادشاہت غریب نواز کو دی تو صبح قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے۔ تو ہند پر پہرا ہے غوث اعظم کا، ہند پر پہرا ہے غریب نواز کا، ہند کو نسبت حاصل ہے قطب الدین بختیار کاکی کے تقویٰ سے، ہندوستان کی مٹی کو نسبت حاصل ہے محبوب الہی کے عبادات اور ریاضات سے، ہندوستان کو کی مٹی کو نسبت حاصل ہے شاہ مینا کی قطبیت سے، ہندوستان کی مٹی کو نسبت حاصل ہے دیوا کے دولہا وارث پاک سے، ہندوستان کی مٹی کو نسبت حاصل ہے ان مقدس اولیاء کرام سے۔ تو کل بھی ولیوں کا پہلا اس مٹی پر تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں سے کوئی کسی کی چوکھٹ پہ سر جھکانے نہ گیا، لیکن ہم نے دیکھا وقت کا حاکم بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، وقت کا سپر پاور بھی غریب نواز کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے، کیونکہ حکومتیں پانے کے بعد بھی لرزتا ہے کہ چل کر اجازت مانگ لیں ان کے دیار میں، اگر چند دن سانسیں لینی ہے تو اجازت اس دولہا سے لینا، اجمیر معلیٰ کے اس عظیم شہنشاہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ ملی شہنشاہ ہند و پاک کو تو پھر حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں۔ جس نے ذرا بھی گردن اٹھانے کی ناپاک سازش رکھی اس کی صرف پارٹی نہیں نسل چلی گئی۔ جس نے ذرا بھی گردن اٹھانے کی ناپاک سازش رکھی اس کی پارٹی نہیں اس کی نسلیں چلی گئیں، کیونکہ ولی سے ٹکرانے کا مطلب ہے نبی سے ٹکرانا، اور نبی سے ٹکرانے کا مطلب ہے خدا سے ٹکرانا، نبی سے ٹکرانے کا مطلب ہے خدا سے ٹکرانا۔ تو اب ان نسبتوں کو اگر مصطفیٰ کے اولادوں کے ذریعے سے ہم اور آپ کے ایمانوں میں رمق باقی ہے، ایمانوں کا ذائقہ باقی ہے، تو آج بھی احسان غریب نواز سرکار مصطفیٰ کی اولاد کا ہے، کل بھی احسان رہے گا۔ امت کبھی اس احسان سے گردن آزاد نہیں کر سکتی۔ غریب نواز چلے پشاور سے ہوتے ہوئے پہلے دلی پہنچے، اجمیر تو بعد میں آئے نا، پہلے دلی پہنچے کیونکہ راستہ وہیں سے ہو کے آ رہا تھا، دلی آئے۔ دلی سے اجمیر کی دوری کتنی ہوگی لم سم؟ 450
450 किलोमीटर के दूरी में गरीब नवाज ने चलते हुए 35,000 को मुसलमान कर दिया। दिल्ली से अजमेर आने में तकरीबन 35,000 लोगों को इस्लाम का कलमा अता करके अपना शहदाई बना दिया। भाई कलमा कैसे नहीं पढ़ोगे, दीवानगी कैसे नहीं आएगी, जिसके सामने तुम 70 साल से गिर रहे। मस्ताना पहुंचा, छोटे पानी की बोतल ले ली। हाथ लगा करके उसी से दूध निचोड़ करके खुद पिया, अपने फकीरों को पिला दिया। कहा कि सरकार हम तो 100 साल से पड़े हुए हैं, दूध तो छोड़ो, दूध का दाल भी नहीं मिला है, दूध तो छोड़ो, दूध का दाल भी नहीं मिला। हाँ, द्वाद वाला दाल जरूर मिला हुआ था जो गुमराही से मंसूब है। अभी तक द्वाद वाला दाल हमको मिला हुआ था, ये दूध वाला दाल तो नहीं मिला। आपने आकर के पीतल को हाथ लगाया, क्या करिश्मा था कि दूध के फव्वारे उबले। कहा तुम भी पी लो, क्या कहोगे, कोई फकीर मिला था। इतना पिलाया कि यूं हो गए सब, बर्तन भर लिए। अब चलने लगे, कहा कि भाई ठीक है अपने काम में लगे रहो। चलने लगे, कहा हुजूर अब कहाँ जा रहे हैं। कहा क्या हो गया। कहा 100 साल से जहां पड़ा हूं एक कतरा नहीं मिला, उसको मानूं या जिसने आकर मिनटों में घड़ा भर दिया, तबीयत भर दी, उसको मानूं। इस्लाम का कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर कदम रखा। अच्छा, पहले से मामलात नुजूमियों ने पृथ्वीराज को बता दिया था। पृथ्वीराज को बता दिया था भाई जाहिर सी बात है, काठियावाड़ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली हेडक्वार्टर था, वहां से रिलीज होती थी हुकूमतें। अजमेर एक खित्ता बना हुआ था, यहाँ भी चौकियां कायम थी, लेकिन दिल्ली से ही असल मामलात हुकूमत के रिलीज होते थे। तो 50 राजाओं का समर्थन मिला हुआ था, 50 राजाओं का समर्थन। और कहा कि कुछ भी हो जाए ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फकीर को कदम रखने ना देना। आए, आंखें मिलाई, वाकयात आपने सुन रखा है। ऊंट बिठाए तो कहा कि हटा लो, पानी के लिए भेजा तो कहा कि हट जाओ। मतलब नापाक हरकतें। एक दिन गरीब नवाज ने पृथ्वीराज को बुलाया, कहा इधर आओ, ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। पानी नहीं देंगे, ऊंट नहीं बैठेंगे, फकीर नहीं रुकेगा, ये बचकानी हरकतें मेरे सामने बंद कर दो। एक तो फकीर को जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो कयामत सोगरा से कम भी नहीं होता। आ जाता है तो कयामत सोगरा से कम भी नहीं होता। नहीं माना, जबकि पृथ्वीराज की नानी ने वसीयत की थी कि बेटा अगर आ जाए तो उलझना नहीं तो तेरी हुकूमत जाएगी। अपनी नानी की भी वसीयत पर अमल नहीं किया, वो बस हरकतें करता रहा। गरीब नवाज ने कहा, ओ राज पिथौरा, अब तक तुझे छोड़ता आया, जा, मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के जर्नैल के हाथों गिरफ्तार करवाया। वो लंबी फहरिस्त है। आला सागर के करीब जंग हुई, पृथ्वीराज जलील होकर गिरफ्तार किया गया, कैदो बंद की मुसीबतें खाते मर गया। न 50 राजाओं की ताकतें आई, न सामने हुकूमतों के तंतने काम कर सके, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिस पर निगाह डाल दी मौला ने उसे विलायत की डिग्रियां अता कर दी। भाई हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सरकार गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा है, दिल्ली महरौली की सरजमीन पर जिनके मज़ार पुरनवार आज भी मर्जे खलाइक बने हुए हैं, गरीब नवाज सरकार ने कहा कि कुतुबुद्दीन चले जाओ, तुम्हारी जरूरत है दिल्ली में। हजरत कुतुबुद्दीन कदमों पे गिर गए, रोने लगे। कहा कि सरकार सब कुछ कहिए लेकिन अपने कदमों से जुदा ना करिए। इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन चले जाओ, दिल्ली दूर हो सकता है, दिल दूर नहीं होता। हाँ, दिल्ली दूर हो सकता है, दिल दूर नहीं होता।
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौरे हुकूमत में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार की तशरीफ आवरी हुई, पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। बादशाह चूंकि खुद गरीब नवाज का मुरीद था, वो भी मुकम्मल तरीके पर जहां तख्त पर एक तरफ मसनद सुल्तान शमसुद्दीन के लिए लगता था, वहीं बगल में दूसरा मसनद बाबा कुतुबुद्दीन के लिए लगा करता था। सवारी चलती थी तो आगे डोली हजरत कुतुबुद्दीन की चलती, शहंशाह की डोली बाद में। दिल्ली वाले जो मुनाफिक लोग किस्म के लोग थे, जलन हसद में मरने लगे और कहा कि बाबा को जैसा तैसा भी कुछ भी करना पड़े, बादशाह की निगाह में कमजोर कर दो, नहीं तो बहुत मामला बढ़ जाएगा। हम लोग 50 साल से लगे हुए हैं, इतना रुतबा नहीं मिला, और फकीर 5 दिन हुआ आए, इतना जबरदस्त रुतबा। एक तवाइफ को भड़काया, तवाइफ ने आकर के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में मुकदमा कायम कर दिया और कहा मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है बाबा कुतुबुद्दीन का है, मादअल्लाह। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, हजरत कुतुबुद्दीन दाढ़ मार कर रोने लगे। बादशाह पूछता, सरकार कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ रोते जाते, जबान नहीं खुल रही थी। कहा दरबार बर्खास्त किया जाता है, कल फैसला होकर रहेगा। लाखों लाख की भीड़, पूरे दिल्ली में बिजली सी खबर फैल गई। लाखों लाख का मजमा इकट्ठा हो गया कि वो कुतुबुद्दीन जो बादशाह के बगल में बैठते हैं, जिना का इल्जाम लगा है, मादअल्लाह। एक तवाइफ ने दावा कर दिया है आज फैसला होकर रहेगा। लाखों लाख की भीड़ जमा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक कटघरे में है, दूसरी तरफ वो तवाइफ औरत खड़ी हुई है। हजरत कुतुबुद्दीन कल से अब तक सिर्फ रोए जा रहे थे, दाढ़ी आंसुओं से तर थी। बादशाह भी सर झुकाए बैठा था, कहां से शुरू करूं, क्या करूं, बात समझ नहीं आ रही है। गवाही भी कोई नहीं है, किससे पूछा जाए? पेट में इसके वाकई बच्चा है, अब किसका है ये कैसे पता लगाया जाए? ये गलत कह रही है, सही कह रही है, फैसला कैसे होगा? अभी ये सोच ही रहे थे, उस वक्त मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अपनी हयाते जाहिरी में थे। अभी गरीब नवाज का इंतकाल नहीं हुआ था, सरकार ने अभी पर्दा नहीं किया था, हयाते जाहिरी में थे। गौर कीजिएगा, हयाते जाहिरी में थे। अभी कुछ बोला जाता, कुछ सुना जाता, मजमा खड़ा है, सन्नाटा तारी है कि बादशाह कुछ कहेगा, फैसला होगा, कुतुबुद्दीन को सजा सुनाई जाएगी, क्या होगा? इतने में क्या देखा, अचानक दरबार में गरीब नवाज आ गए। अचानक शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में सरकार गरीब नवाज की आमद हो गई। बादशाह उठकर खड़ा हो गया, कहा हुजूर आने से पहले कम से कम खबर भेज देते। इससे पहले जमाना होता था तो कासिद भेजा करते थे, खत भेजा करते थे। अचानक आमद, गरीब नवाज के चेहरे पर जलाल है। इरशाद फरमाया, शमसुद्दीन तूने कासिद और खत भेजने की मोहलत कहाँ दी? तूने कासिद भेजने की फुर्सत कहाँ दी? ये कटघरे में मेरा मुरीद कुतुबुद्दीन, अब तक के हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन सर झुकाए हुए सिर्फ रो रहे थे। अचानक पीर की आवाज सुनी, सर उठाया, देखा पीर सामने खड़े हैं। कटघरे से छलांग लगाकर अपने मुर्शिद के कदमों में ढेर हो गए, लौटने लगे, धावे मार मार कर रोने लगे। कहा सरकार मेरी आबरू खतरे में है, मैंने कहा था अपने कदमों से दूर ना करें, मुझे अजमेर से यहाँ ना भेजें। आज लोगों ने क्या सिला दिया है कुर्बानियों का, आज सेना का इल्जाम आपके मुरीद पर सरकार। इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन मैंने कहा था दिल्ली दूर हो सकती है, दिल दूर नहीं होता। तेरी सदा उठी थी दिल से, मैं अजमेर से यहाँ चला आया। पल भर का सफर था अजमेर से दिल्ली का गरीब नवाज का, हयाते जाहिरी में। इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराना नहीं, मैं अकेले नहीं आया हूं, गवाह भी लाया हूं। अकेले नहीं आया, गवाह भी लाया।
उस फाहिशा औरत के पेट की तरफ उंगली मुबारक उठा करके इशारा दिया, कहा और मेरे गवाह तू बता तेरा बाप कौन है? पेट में पलने वाले बच्चे तू बता तेरा बाप कौन है? उस औरत के शिकम में पलने वाले बच्चे की आवाज जोर से ऐसी आई कि सारे मजमे में सुनाई पड़ी। कहा सरकार ये औरत झूठ बोल रही है, बाबा कुतुबुद्दीन की इसमें कोई गलती नहीं है, चंद लोगों ने पैसे दे करके इसे गुमराह किया। अब क्या था, पूरे दिल्ली में सिर्फ मेरे राजा का नारा लग रहा था, एक गरीब नवाज के चर्चे थे, हर जानिब से कलमे की बसुरियां बज रही थी। और दिल्ली से अजमेर तक जब तादाद का अंदाजा लगाया गया तो जो हाजिर तादाद मौजूद थी 90 लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा गरीब नवाज के मुबारक हाथ पर पढ़ लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 90 लाख की तादाद में दीन का कलमा पढ़ा। आज अगर हम और आपके आबा अजदाद को, ज़ुर्रियत को कलमे की खुशबू मिली है, कलमे की खुशबू मिली है, तो ये एहसान सुल्तानुल हिंद का है, ये एहसान अताए रसूल का है, ये एहसान शहजादे रसूल का है, ये एहसान हुसैन आजम जैसी हस्ती के अजीम गुलाम का है, जिसकी बदौलत हमारे घरों में आज कुरान मुस्कुरा रहा है, शरीयत के कवानीन मौजूद हैं। लेकिन एक चीज यहां से उतर करके और समाप्त कर लें। मुरीद की जिम्मेदारी है अपने आका के आबरू की हिफाजत करना, आशिक की जिम्मेदारी है अपने माशूक की इज्जतों की हिफाजत करना, मुहिब की जिम्मेदारी है अपने महबूब के सीरत व किरदार को महफूज रखना। हम और आप किसी भी निस्बत से आते हो, चिश्ती होने से कहीं हट नहीं सकते, चिश्ती होने से हम हट नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान पे पहरा मेरे सुल्तान का है। इनके जरिए से हमारे आबा अजदाद को इस्लाम का कलमा मिला, दीन इस्लाम नसीब हुआ। कोई बता सकता है कि हजरत जिब्रील से डायरेक्ट जाके कलमा पढ़ाया? कोई बताए कि किसी सहाबी से जाकर कलमा पढ़ाया? नहीं। जो इनकार करते हैं गरीब नवाज की अजमतों का, उनको भी गर्दन झुका के कहना पड़ेगा कलमा तो वहीं से मिला है, कलमा तो वहीं से मिला है। तो हम और आप सुल्तानुल हिंद के मुरीद भी हैं, आशिक भी हैं, मुहिब भी हैं। हम और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अगर हम बहकेंगे तो बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, अगर हम बहकेंगे तो बड़ी सारी निस्बतों पर उंगलियां उठने लगेंगी। आज अगर कोई बदबातिन अगर जरा भी जबान दराजी करता है तो इनके किरदारों अमल की बुनियाद पर नहीं, हमारे किरदारों अमल की बुनियाद पर इनको निशाना बनाता है। यहां से लेकर के सिलसिला मदीने तक पहुंचता है। अगर हम बिगड़ते हैं तो निशाना मदीने वाले को बनाया जाता है, हम बिगड़ते हैं तो गालियां मादल्ला हमारे नबी को दी जाती है, हम बिगड़ते हैं तो हमारे खुदा को बुरा कहा जाता है। इसलिए हमारी और आपकी नस्लन, अखलाकन, ईमानन, किरदारन हर एक तरीके से जिम्मेदारी है कि हम अपने मोहसिनीन की आबरू की हिफाजत करें, हम उस किरदार में बन करके इस जमीन पर चलें कि पूछना ना पड़े कि तू कौन है, दुनिया बता दे ये गरीब नवाज ही का आशिक हो सकता है, दूसरा नहीं। हमें देख करके लोग हमारी निस्बतों तक पहुंच जाए, हमें आधार कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर अपना नाम बताने की जरूरत ना पड़े। गली के मोड़ पर कौन पकड़ा गया, आधार कार्ड चेक करो। नहीं साहब,
ایمان کی وہ خوشبو ہم سے آنی چاہیے کہ ہم اگر بستیوں سے بھی گزریں تو نشان قدم چھوڑ کر جائیں اور نسلوں کو ہم ایک پیغام دے کر کے جائیں کہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا، اولیاء کرام کے عاشقوں کا زندگی کا طرز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے اصول پر مر مٹتے ہیں، انہی کے اصول پر، انہی کے نقوش پر چلنے کی قسم کھا کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے دور کرتے ہیں تو ہماری محبت پھر سچی نہیں ہو پائے گی۔ بھائی سچی محبت جب ہے جب ہم جس آقا سے محبت کرتے ہیں ان کے مشن سے بھی محبت کریں، ان کے مشن سے بھی محبت کریں۔ غریب نواز کا مشن ہی یہی تھا کہ بھارت کے چپے چپے پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، بھارت کے چپے چپے پر قرآن پڑھا جائے، مسلح پر ہمارے لاڈلے بیٹے کھڑے ہو کر کے قرآن کی 6666 آیتوں کو رمضان المبارک میں پڑھ کر دنیا کو بتا دیں۔ کتابوں کو آنکھیں نہ دکھانا، ہم نے صرف کتابوں پر نہیں قرآن کو کلیجے کی تختیوں پر لکھ رکھا ہے، کلیجے کی تختیوں پر لکھ رکھا ہے۔ کتب خانے مٹ سکتے ہیں، پریسیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جس تختی پر ہم نے نوٹ کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اس کلیجے کو تو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ قرآن جس کلیجے پر آ جائے اس کلیجے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو مشن غریب نواز کا کیا ہے، مشن غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ان کا مشن مصطفیٰ کے علم سے آشنائی ہے، ان کا مشن ہر فرد قرآن کا قاری ہو، ان کا مشن خرافات سے دور ہو کر کے سنت نبوی پر عمل پیرا ہو، ان کا مشن یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے قانون کی پاسداری کی جائے۔ اب اگر معاذ اللہ کسی نے شراب کو ہونٹوں کا جام بنایا تو مصطفیٰ کے مشن پر بھی نہیں ہے، نہ غریب نواز کے مشن پہ چل رہا ہے۔ اگر جوئے کے اڈے کو تاش کی گڈیوں کو اپنا مشن بنا لیا اور یہ سوچا کہ پیسے آ گئے ہیں، لڑکے کما رہے ہیں، 2-4 دکانیں بھی ہیں، آمدنی کا ذریعہ اچھا ہے، اب عیاشی کرو، کوئی کیا روکے گا۔ سنو، اگر وہ بوند بوند دے کر کے بادشاہ بنا دیتا ہے تو چند منٹوں میں پربتوں کو رائی میں بھی بدل دیتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پر کبھی فخر نہیں ہونی چاہیے۔ رب نے دی، سلطان الہند کی عطاؤں سے ہمیں دی، ساری چیزیں عطا کی، اس کا شکر ہے، کرم ہے کہ کم سے کم ان کی نگری میں رہ کر کے ہم محتاج نہیں ہیں، ان کی نگری میں رہ کر کے ہم دنیاوی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔ ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہی کے چوکھٹ کی طرف، سرکار عطا ہو، حسنین کا صدقہ عطا ہو، پنجتن کا صدقہ عطا ہو۔ بیدم تو یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سرکار ان مقدس پنجتن پاک کا صدقہ عطا ہو، شہنشاہ ہند و پاک آپ نگاہ کرم اٹھائیں۔ یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن قبولیت کی اسپرٹ اس وقت بڑھے گی جب ہم ان کے مشن پر چل کر دعا کریں۔ ہم اپنے معاملات میں اصولوں کو چھوڑ کر کے فروعی چیزوں پر چلے آتے ہیں، اس کی واحد وجہ ہے ناکامی۔ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اصل چیزوں کو ہٹا کر کے ہم فروعی چیزوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، جس کے بنیاد پر ہماری نسلیں آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے لگتی ہیں۔ اگر آج بیٹیوں کے ایمان چھیننے کا سوشل میڈیا پہ میسج ڈالا جا رہا ہے کہ فلاں کی بیٹی نے نکل کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ غیر سے شادی رچا لی، تو نتیجہ یہ نہیں ہے کہ دور ان کا ہے، نتیجہ صرف یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کا نام تک نہ لیا جائے وہ بچے آگے چل کر اگر گمراہ ہو جائے تو ذمہ دار ہم اور آپ نہیں ماں باپ بنیں گے، ذمہ دار ماں باپ بنیں گے۔ ہم اپنے نسلوں کی گھٹیوں میں اپنے سرکاروں کا پیار اور مصطفیٰ کے دین کا علم اس قدر اتار دیں کہ ہم قبر میں بھی چلے جائیں پھر بھی ہماری نسلوں سے دین کا نشہ نہ اترے، ہماری نسلوں سے دین کا نشہ نہ جائے۔ ہم اپنے تربت میں چلے جائیں تو کم سے کم بیٹا اس لائق ہو کہ سگے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر جنازے کی دعا کو پڑھ سکے، بیٹا اس لائق ہو کہ تربت پر پہنچ کر چند سورتیں پڑھ کر روح کو ایصال بھی تو کر سکے۔
ہم اپنے بچوں کو یتیم نہ بنائے صاحب. ہم نے دنیا دیا, دنیا کے کاروبار دیے, ساری چیزیں دی, کھانے پینے میں ہم نے بھی احتیاطیں چھوڑ دی. ذائقہ ملنا چاہیے چاہے جیسا ہو. کچھ لوگوں کا یہی نعرہ ہے. بھائی آج آپ لوگوں کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تقریر دوسرے لوگوں کے لیے. آپ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے, آپ لوگ بہت بڑھیا ہو, دوسرے لوگوں کے لیے ذائقہ اچھا ہو چاہے جیسا ہو. ان اصولوں پر کچھ لوگوں نے عمل کیا. اور ایک جگہ کی شکایت آئی, محلے کا معاملہ تھا کہ حضرت یہ صاحب پیسہ دیتے ہیں. وہ برادری کا کسگر آدمی تھا, حضرت حقیقت کا واقعہ, برادری کا کسگر آدمی تھا. ہمارے پاس شکایت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت یہ پیسے والے ہیں, لوگوں کو پیسہ بانٹتے ہیں, کسی کو 5,000, کسی کو 10,000, کسی کو 20,000, اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 5,000 لے جاؤ گے تو تمہیں 5.5 لوٹانا پڑے گا, 10 لے جاؤ گے تو تمہیں 11 لوٹانا پڑے گا. تو یہ ان اپنا پیسہ دیتے ہیں تو اس پر محنتانہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا یہ محنتانہ بنے تب نہ لے سکتے ہیں. پہلے تو محنتانہ بننا چاہیے نا, جب بنا ہی نہیں تو کیسے لے گا؟ محنتانہ بنا ہی نہیں. اب اگر لے رہا ہے تو اس کو سود کہا جائے گا, جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. یا تو یہ شوق پالو نا, کسی کو ضرورت پڑے تو تم ایسے ہی 2-4-500 کی مدد کر دو کہ بھائی لے جا, اللہ تیرا بھلا کرے, لے جا, اس کو ہمیں نہیں چاہیے. یا تو یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم کسی کی مدد کر لیں گے تو اس کا خون نہیں چوسیں گے. بھائی آدمی نے شرط لگائی نا کہ 1 مہینے میں اس کا 500 روپیہ 5,000 پہ پڑے گا. آدمی نے اس کو تجارت میں لگایا, خسارہ ہو گیا, وہ 5,000 بھی چلا گیا, اب لوٹا نہ سکا. دوسرا مہینہ چڑھ گیا, پھر 500 بڑھا, تیسرا چڑھ گیا, پھر 500. 1 سال جب بڑھا, اس میں 1 سال جب چڑھ گیا تو کتنا بن گیا 1 سال کا؟ 500 کے حساب سے 6,000. تو اب 11,000 بن گیا. تو 5,000 لوٹانے کی اوقات نہیں تھی, اب 11 کہاں سے دے؟ تو یہ اسی لیے اسلام نے اس بیماری پر بین لگا دی. یہی بیماری انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں پھیلائی گئی. یہی بیماری سود کے کاروباری, یہی بیماری. لوگ کھانے کے لیے پیسہ نہیں, انگریزوں سے پیسہ لے کر چلے گئے. اب 1,000 اگر 1,000 تو اس دور میں نہیں تھا, آنا دو آنا چونی جو ہے 25 پیسہ 10 پیسہ چلتا تھا. تو اس دور میں مثال کے طور پر 100 روپیہ قرضہ لے کر چلا گیا. تو انگریزوں نے کہا کہ بھائی 100 کا 200 لوٹانا پڑے گا. اب وہ لے گیا, خرچ ہو گیا, کما نہیں پایا, کوئی ذریعہ نہیں تھا, 200 بن گیا, لوٹا نہیں پایا. پھر اگلا مہینہ آیا 300 بن گیا, پھر اگلا مہینہ آیا 400 بن گیا. ایسے بنتے بنتے اس کے زیور بک گئے, پھر بھی ادا نہیں ہوا. بنتے بنتے گھر بک گیا, اس کے بعد بھی ادا نہیں ہوا. بنتے بنتے اس کی زمین بک گئی, اس کے بعد بھی ادا نہیں ہوا. یہ ہندوستان کی میں ہسٹری بتا رہا ہوں, پھر بھی ادا نہیں ہوا. اب خود بک گیا. جس کو انگریز غلام کہتے تھے, وہ ایسے ہی پیسے کھا کر غلام بن جاتے تھے. ایسے اچانک نہیں کہ سب کو غلام بنا لیا, پیسے دیتے تھے, اٹھاؤ, بلا کر دیتے تھے. آہستہ آہستہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا, ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا, ان کے بچوں کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تک پیسہ لوٹاؤ گے نہیں تمہارا بچہ یہاں سے نہیں جائے گا, ہمارے یہاں فری میں محنت مزدوری کرے گا. دین اسلام نے 1400 سال پہلے اس پر بین لگا دیا تھا کہ یہ ناسور ہے, ناسور. یہ ایسی حرام کاری ہے سماج میں جو نسلوں کو نگل جائے گی. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کبھی تم ان چیزوں کو راستہ نہ دینا. اور قرآن میں صراحتاً اس کے لیے حرمت کی آیت اتر آئی. قرآن میں سود کے لیے حرمت کی آیت اتر آئی. نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ سود حرام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پیسہ دیتے ہیں تو اپنے محنت کا لیتے ہیں,
ہم نے کہا محنت تجھے کرنا ہے تو یہ پیسہ تجارت میں لگا، 24 گھنٹے دکان کی رکھوالی کر، تجارت کر، مال بیچ، اس سے تیرا 5,000 کا تجارت کا اگر لگا تو تو اپنا کما کر کے ہفتے میں اس کو 6-7 ہزار بنا لے، اس کو تیری محنت کی کمائی کہا جائے گا۔ کسی کو دے کر 6,000 لینا یہ محنت کی کمائی نہیں بلکہ جبرن وصولی ہے۔ یا تو شوق پالو نہیں، اور شوق پالو تو حرام چیزوں سے، حرام لقموں سے پرہیز کرو۔ تو یہ بیداری کب پیدا ہوگی؟ جب ہماری اولادیں بھی علم سے آشنا ہوگی، علم سے آشنا ہوگی۔ ہم نے کئی جمعہ اس جو ہے سود کے حرمت پر تقریریں کی، لکھنؤ میں تقریریں کی، اور ہم نے اس کو کھول کر کے پورا بتایا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور قرآن نے اس کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں محنتانہ ہے، نہیں، جب ایسے موڑ آئے تو اپنے عالم علماء سے رابطہ کر لیا کرو کہ حضرت یہ چیز درست ہے، شریعت کے نزدیک کی نہیں، اپنی طبیعت سے ہم جینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ غریب نواز کی لائی ہوئی شریعت پر جینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ غریب نواز کا مشن تھا۔ 90 لاکھ کو اگر اسلام کا کلمہ غریب نواز نے دیا تو مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بگڑ کر شرابی بن جائے، مطلب یہ نہیں تھا یہ بگڑ کر جواری بن جائے، یہ بگڑ کر سود خور بن جائے، نہیں صاحب۔ ہندوستان کی مٹی پر آنکھیں کھولنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اگر غریب نواز نے دین کا تحفہ دیا ہے تو مشن یہی ہے کہ صبح قیامت تک ہند سے مصطفیٰ کے نعرے بلند ہوتے رہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتے رہیں، ولیوں کا فیضان، مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلوں کا، ان کی اولادوں کا فیضان کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ پروردگار عالم ہم تمامی کو مشن غریب نواز پر چلنے کی، تحریک غریب نواز پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔